تو ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ، درمیان میں میز تھی، وہ ادھر تھا یہ ادھر تھے۔ اس بدبخت نے یعنی توہین کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سنی اور سور میں کیا فرق ہے، یعنی سور اور سنی میں کیا فرق ہے، اس میں بھی سین ہے اس میں بھی سین ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے حضرت نے بولا اتنا ہی فرق ہے بھائی، یعنی میں سنی ہوں تو سور ہے، اتنا ہی فرق ہے نا، پیمائش کر لو 2 میٹر 4 میٹر جو ہے یہی فرق ہے، اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اگر آدمی جواب دینا نہ جانتا ہو پھر کیا کہتا، دلائل دیں گے آپ کے سنی بھائی سنی کہاں سور کہاں، نعوذ باللہ۔ اس کا مقصد بھی توہین تھا، حضرت نے بھی وہی اس کے گلے میں ڈال دی۔ میں نے عمرے کے بعد اپنے سر کے مختلف حصوں سے کینچی کے ذریعے 12 کٹ لگا کے میرا بھائی 12 لگاؤ یا 100 لگاؤ، جتنے بال تھے کیا چوتھا حصہ کٹ گیا پھر ٹھیک ہے، چوتھا حصہ نہیں کٹا تو ایسے وہ ٹک لگاتے جاؤ تو نہیں پھر دم پڑ گئے۔ دم دینے کی گنجائش نہ ہو چلے جاؤ اپنے ملک میں، اللہ پلہ پیسے دے تو کسی کو بھیج دو پیسے، دم کرا دو مکے میں۔ میری ماں کا چاچا سے جھگڑا ہو گیا زمین کے معاملے پر، زمین ایک ساتھ ملتی ہے، چاچا فوت ہو گیا، اب چاچا ماں کو خواب میں کہتے ہیں کہ زمین الگ کرو، زیادہ بارہ جو حق ہے وہ کرو، بس مجھے نہیں پتا کس کا حق ہے۔ حتیم میں نوافل پڑھنا بالکل جائز ہے، یہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہو حتیم میں پڑھنی، باقی ہجوم تو ہوگا نا میرے بھائی، انتظار کریں 10-15 منٹ انتظار کریں، ہجوم نکل جاتا ہے۔ باقی عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس میں کوئی عورت فرض نماز میں ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو، اگر نفل میں وہ اپنی پڑھ رہی ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مقام ابراہیم کی جعلی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے رہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھئی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گھڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی کو۔ جنازہ ہوتا ہے، میت باہر رکھی ہوتی ہے، امام باہر ہوتا ہے، بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ 15 دن کا عمر ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھو تو قصر پڑھیں گے۔ ہمارے نام نہاد اسلامی ملک جو ہیں، اسلامی میرا بھائی جب تک اسلام نافذ نہ ہو
وہ نام کی اسلامی حکومت ہے۔ اگر جماعت جنازے کی دوسری تکبیر میں ملے تو جب امام سلام پھرے جلدی سے کہہ دے اللہ اکبر السلام علیکم، تکبیریں پوری کر لیں۔ عید کی دوسری نماز جماعت کی دوسری رکعت میں ملے، بعد میں پہلی رکعت تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں۔ نفلی عبادت اپنے والدین کو یہ دادے بخش سکتے ہیں، کٹھی نہیں، ایک کے لیے ایک کرو۔ بہرحال جہاد تو برحق ہے اور جہاد قیامت تک رہے گا، اور مسلمان نے جب سے جہاد چھوڑا ہے اسی وقت سے ذلیل ہو گئے۔ لیکن جہاد کے شرائط ہیں، یہ نہیں ہے کہ خود ہر بندہ کھڑے ہو کے جہاد شروع کر دے، وہ تو فساد ہوگا۔ ڈیم بنانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، بے نمازی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گناہگار ہے کہ زکوٰۃ میں کسی غریب لڑکی کی جہیز کا سامان خرید کے دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔